کوئٹہ ریلوے سوسائٹی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، 3 بھائی جاں بحق۔ بلوچستان: سیلاب سے مزید 2 افراد جاں بحق، ہلاکتوں کی تعداد 325 ہو گئی۔ بلوچستان افیئر سیکورٹی نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں بلخشیر بلوچ۔ آئیے سنتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ کوئٹہ میں CDD کی کارروائی، 4 منشیات فروش ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ کوئٹہ کے نواں علاقہ زرگنجی کے قریب CDD کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 4 منشیات فروش ملزمان ہلاک ہو گئے ہیں۔ ترجمان CDD کے مطابق کارروائی کے دوران ملزمان کے قبضے سے منشیات اور اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔ CDD ترجمان کے مطابق ہلاک ملزمان کا تعلق خالد تنظیم سے تھا۔ کوئٹہ ریلوے سوسائٹی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، 3 بھائی جاں بحق۔ ذرائع کے مطابق شادی کی تقریب سے واپسی پر نامعلوم افراد نے گاڑی کو نشانہ بنایا۔ ڈاکٹر ناصر کے 8 سالہ، 12 سالہ، 16 سالہ 3 بیٹے جاں بحق ہو گئے، جنہیں فوری طور پر اسپتال پہنچا دیا گیا، جہاں پر انہیں ضروری کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر دیا گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ کر ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ واضح ہے کہ جاں بحق ہونے والے 3 بھائی چمن سے تعلق رکھنے والے آرتھوپیڈک ڈاکٹر ناصر اچکزئی کے بیٹے تھے۔ بلوچستان: سیلاب سے مزید 2 افراد جاں بحق، ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 325 ہو گئی۔ بلوچستان میں سیلاب کے بعد بھی ہلاکتوں کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ سیلاب اور بارشوں سے کمزور پڑنے والے گھروں کی چھت اور دیواریں گرنے سے مزید 2 افراد تک۔ بارشوں اور سیلاب سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 325 ہو گئی۔ محکمہ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بلوچستان کی سیلاب سے ہونے والی جانی و نقصانات جاری کردہ رپورٹ کے مطابق ان ہلاکتوں کے بعد بلوچستان میں سیلاب بارشوں سے اب تک ہونے والی اموات کی تعداد 325 جبکہ زخمیوں کی تعداد 186 ہو گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق صوبے میں سیلاب سے تباہ ہونے والے مکانات کی تعداد 72,000 سے زیادہ ہیں، جن میں سے 20,000 قریب مکانات مکمل جبکہ 52,000 مکانات جزوی طور پر متاثر ہوئے ہیں۔ ڈیرہ بگٹی میں ملیریا کی وبا بے قابو، 10 روز میں 9 افراد جاں بحق، ادویات کی بھی قلت۔ حالیہ شدید بارشوں کے بعد شہریوں کے مشکلات کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گئے ہیں۔ ضلع بر میں 10 روز کے دوران 4 بچوں سمیت کم سے کم 9 افراد جاں بحق جبکہ سینکڑوں افراد شدید بخار میں مبتلا ہو کر اسپتالوں میں داخل ہو گئے ہیں۔ مریضوں کی سرکاری و نجی اسپتالوں میں داخل ہونے کے باعث اسپتالوں میں جگہ کم پڑ گئی ہے۔ سینئر ڈاکٹر سابق میڈیکل سپرنٹینڈنٹ DHQ اسپتال ڈیرہ بگٹی ڈاکٹر ستیش کمار کے مطابق ملیریا سے متاثر سینکڑوں مریضوں کی روزانہ آمد کے باعث بخار کم کرنے والی ادویات کی بھی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ بخار کم کرنے والی اکثر دوائیاں مارکیٹ سے غائب ہو گئی ہیں۔ دوسری جانب ڈپٹی کمشنر ڈیرہ بگٹی ممتاز کیتران نے اپنے ایک سوشل میڈیا ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ انتظامیہ جلد ہی ملیریا کی روک تھام کے لیے میڈیکل کیمپس کے انعقاد کے علاوہ مچھر مار اسپرے اور مچھر سے بچنے والی مچھردانیاں شہریوں میں تقسیم کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں، جبکہ ضلع بھر میں ڈاکٹرز کی کمی کے باعث حکومت کی جانب سے معاہدے کے مطابق ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے ڈاکٹرز بھی ضلع میں پہنچ کر لوگوں کے علاج معالجہ شروع کر دیں گے۔ بیلا میں گرلز کالج کے طلباء کی امتحانی فیسوں میں مبینہ خرد برد خلاف والدین کا احتجاج۔ گورنمنٹ گرلز کالج بیلا کے طلباء کی امتحانی فیسز میں مبینہ خرد برد خلاف طلباء کے والدین علاقہ معزز نے AC آفس کے سامنے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور اسسٹنٹ کمشنر بیلا کیپٹن ریٹائرڈ حمزہ انجم کو تحریری یادداشت پیش کی۔ احتجاجی شرکاء کا کہنا تھا کہ کالج انتظامیہ نے ہماری زیر تعلیم بچیوں کی امتحانی فیسوں میں خرد برد کی ہے، جس کے نتیجے میں بلوچستان بورڈ نے کالج کی 100 کے قریب طلباء کی امتحانی نتائج روک لیے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر بیلا حمزہ انجم نے یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ معاملے کی شفاف تحقیقات کرا کے کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کالج کی پرنسپل انکوائری کر کے مجھے رپورٹ دیں گے۔ پرنسپل کی انکوائری رپورٹ اطمینان بخش نہ ہوئی تو میں خود انکوائری کر کے کارروائی کروں گا۔ ڈیلا رایار میں سیلاب متاثرین نے امدادی سامان نہ ملنے کے خلاف کورٹ روڈ پر احتجاجی کیمپ قائم کر دیا۔ سیلاب متاثرین نے احتجاجی کیمپ قائم کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب کو آئے 1 ماہ گزر گیا ہے، ہمارے دیہات تباہ ہوئے، فصلیں اور باغات اجڑ گئے، لوگ بے سر و سامانی کی حالت میں کھلے آسمان تلے پڑے ہیں۔ سیلاب سے تباہی کے بعد اب متاثرین وبائی امراض میں مبتلا ہو گئے ہیں، خواتین بچے بیمار پڑے ہیں۔ حکومت کی جانب سے متاثرین کو کوئی ریلیف فراہم نہیں کیا جا رہا، نہ ہی نقصانات کا سروے کیا جا رہا ہے۔ امدادی سامان بندر بانٹ کیا جا رہا ہے، 62 افراد کو ٹرک کے بنگلوں پر پہنچائے جا رہے ہیں۔ غریب عوام کو راشن کا ایک تیلا بھی نہیں مل رہا، لوگ بھوک سے نڈال ہیں۔ بعض دیہات میں متاثرین سیلابی پانی پینے پر مجبور ہے۔ حکومت اور فلاحی ادارے ان علاقوں میں کام کر رہے ہیں جہاں سیلاب نہیں۔ حکومتی شخصیات بھی ان علاقوں کا بے درپے دورہ کر رہی ہیں، غریب کی کوئی نہیں سنتا۔ متحد بار حکومتی نمائندوں اور انتظامیہ کو شکایت درج کروانے کے باوجود کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ شاید حکومت سیلاب
سیلاب میں زندہ بچ جانے والے کو بھوک سے مارنا چاہتی ہے۔ احتجاجی کیمپ پر اسسٹنٹ کمشنر مانجی پور عبدالکریم بگٹی نے پہنچ کر مظاہرین کے تمام مطالبات کو جائز قرار دیتے ہوئے فوری طور پر ان کے دیہات میں سروے شروع کروانے کے ساتھ امدادی سامان پہنچنے کی یقین دہانی کروائی، جس کے بعد احتجاجی کیمپ ختم کر دیا گیا۔ آل پارٹیز گوادر اور ٹرک گڈز آنرز ایسوسی ایشن کے وفد کی ڈپٹی کمشنر گوادر اور کمشنر عزت نذیر سے ملاقات۔ آل پارٹی گوادر اور ٹرک گڈز آنرز ایسوسی ایشن کے وفد نے ڈپٹی گوادر کمشنر عزت نذیر سے ان کے آفس میں ملاقات کی۔ وفد میں نیشنل پارٹی کے ماہی گیر سیکریٹری آدم قادر بشق، پی ایم پی کے مرکزی رہنما قودا علی، جے یو آئی کے مولانا عبدالحمید انقلابی اور دیگر شامل تھے۔ گزشتہ دنوں ٹرک یونینز اور آل پارٹیز کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا جس میں ضلع گوادر کے عوام کے مفاد کی خاطر اپنے 10 ویلرز اور ڈبل فرنٹ گاڑیوں کو بند کیا اور گھنٹانی اور سے غیر مقامیوں کے زمباد گاڑیوں کو گھنٹانی اور سے ڈیزل اور پیٹرول کی ترسیل پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا۔ وفد نے ڈپٹی کمشنر گوادر کو بتایا کہ بڑی گاڑیوں کی بندش سے ایرانی پیٹرولیم کی قیمتوں میں واضح کمی ہوئی تھی، لیکن پولیس کی ملی بھگت سے رات کے اوقات میں بڑی گاڑیاں تیل لوڈ کر کے لے جاتی ہیں۔ تیل کے ریٹس کافی بڑھ چکے ہیں۔ گھنٹانی اور میں ضلع گوادر کے مقامی لوگ کاروبار کریں جن کا شناختی کارڈ ضلع گوادر کا ہو، ان کو کاروبار کی اجازت دی جائے، جیسے کہ تربت اور پنجگور بارڈر میں ہو رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر گوادر عزت نذیر نے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ضلع گوادر کے عوام کو ایرانی پیٹرول سستے داموں ملنا چاہیے، کیونکہ گھنٹانی اور ضلع کے غریب عوام کی ضرورت کے لیے کھولا گیا انتظامیہ مقامی لوگوں کی حقوق کا تحفظ کرے گی۔ اب میں غیر قانونی میڈیکل سیل کرنے پر شہر بھر کے اسٹور بند، مریضوں کو مشکلات۔ محکمہ صحت کے ڈائریکٹر انسپکٹر نے اے ڈی ایچ او اور اسسٹنٹ کمشنر اب کے امرا مشترکہ کارروائی میں مستند دستاویزات نہ ہونے پر میڈیکل اسٹور کو سیل کرنے پر اب کے میڈیکل اسٹورز مالکان نے اچانک رات کو شہر کے تمام میڈیکل اسٹورز بند کر دیے۔ میڈیکل اسٹور بند ہونے سے شہر کے مختلف نجی اسپتالوں میں داخل مریض پڑپنے لگے۔ میڈیکل اسٹورز مالکان نے حکومت کو چیلنج کر دیا۔ مریضوں کے ساتھ آنے والے شہریوں نے بتایا کہ ہم سخت پریشان ہیں، ادویات نہیں مل رہے۔ میڈیکل اسٹور مالکان ایک طرف غیر معیاری ادویات فروخت کر رہے ہیں، قانونی دستاویزات بھی ان کے مکمل نہیں، اوپر سے ان کا انتظامیہ کے خلاف احتجاج سمجھ سے بالاتر ہے۔ حکومت بلوچستان اب کے تمام میڈیکل اسٹور مالکان کی بدماشی کا نوٹس لیتے ہوئے سب کے لائسنس منسوخ کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی کرے۔ سردار اختر جام مینگل، میر عبدالقدوس بزنجو اور صادق سنجرانی کی ملاقات، سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی کا اپنی رہائش گاہ پر بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر جام مینگل اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو کے اعزاز میں عشیہ۔ وفاقی وزراء قاسم بلوچ، میر ہاشم نوتیزی، رکن صوبائی اسمبلی میر امل کلمتی، وزیر اعلیٰ کے سابق کوآرڈینیٹر میر اعجاز سنجرانی اور دیگر سیاسی قائدین بھی عشیہ میں شرکت کی۔ عشیہ میں شرکت سیاسی قائدین نے بلوچستان کی سیاسی صورتحال اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ کوئٹہ کراچی شاہراہ لکھ پاس کے قریب گاڑی کی ٹکر سے ایک بچی جاں بحق۔ لکھ پاس کے قریب گاڑی کی ٹکر سے ایک بچی جاں بحق ہو گیا۔ بچی کی لاش کو شہید دواب غوث بخش رحسانی میموریل اسپتال منتقل کیا گیا۔ جاں بحق بچی کی شناخت بی بی سکینہ بنت غلام محمد نورزئی سے ہوئی۔ مزید کارروائی مستنگ انتظامیہ کر رہی ہے۔ دن بھر کی اہم خبروں اور آلات حاضرہ پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈی نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ہر شب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل و دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ 00447459170947 پر سوالات اور تجاویز بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ زمین کو محفوظ رکھنے کا مشن، ناسا نے خلائی جہاز سیارچے سے ٹکرا کر تباہ کر دیا۔ امریکی خلائی ایجنسی ناسا نے اپنی نئے تجربے میں اپنا ایک خلائی جہاز ایک سیارچے سے ٹکرا کر تباہ کر دیا۔ اس مشن کا مقصد یہ جاننا تھا کہ ایک بڑے حجم کے خلائی پتھر کو زمین سے ٹکرانے سے روکنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ خلا میں موجود ایک بڑے پتھر سے خلائی جہاز ٹکرانے کا یہ تجربہ زمین سے تقریباً 1,10,00,000 کلومیٹر دور کیا گیا۔ اس سارے مشن کو خلائی جہاز پر موجود کیمرے سے عکس بندی بھی
की गई। जिस सीआरचे को खलाई जहाज हदफ बनाया उसको डेमोर फोर्स का नाम दिया गया, जबकि इस मिशन को डार्ट मिशन कहा जाता है। नासा ने कहा कि जिस खलाई पत्थर को निशाना बनाया गया वो ज़मीन से टकराने के रास्ते या मदार में नहीं है, और ना ही ये तजुर्बा इस पत्थर को आसाती तौर पर या गलती से ज़मीन की तरफ भेजेगा। खला में मौजूद सबसे बड़ी टेलीस्कोप जेम्स वेब समेत दीगर खलाई दूरबीन के ज़रिए इस तजर्बे को देखा गया। साइंसदानों के मुताबिक इस तजर्बे में खलाई जहाज सीआरचे के मरकज़ से सिर्फ 17 मीटर अटके टकराया है। माहिरीन का मानना है कि इस तजुर्बे के बाद सीआरचे के अपने करीबी मौजूद टेडियोमिस नामी सीआरचे के मदार की जानिब रोज़ाना चंद मिनट पढ़ने के शुरू हो जाना चाहिए। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अप्लाइड फिजिक्स लेबॉर्ट्री के डॉक्टर नैन्सी जापूट का कहना था कि इस तजुर्बे से आप बरसों पहले ही किसी सीआरचे को इसके मदार से थोड़ा सा हटाने के लिए एक झटका दे ताकि मुस्तकबिल में ज़मीन और वो सीआरचे आपस में टकराने से बच सके। लंदन और पेरिस में कुर्द खातून मासा अमीनी कत्ल के खिलाफ मुजाहरा, मुजाहिरीन और पुलिस में तसादुम, मुत्तहद ज़ख्मी। ईरानी मजहबी पुलिस के हाथों कुर्द खातून मासा अमीनी की हलाकत के खिलाफ लंदन और पेरिस में ईरानी सफारत खाने तक पहुंचने की कोशिश करने वाले मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान तसादुम हुआ है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस में पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ आंसू गैस इस्तेमाल की और दीगर इकदाम उठाते हुए सैकड़ों की तादाद में मुजाहिरीन को ईरान के सफारत खाने की तरफ जाने से रोका। मासा अमीनी की हलाकत के खिलाफ और ईरान में एहतजाज के दौरान हलाक होने वाले 41 मुजाहिरीन के साथ इज़हार यकजहती में पेरिस में 2 रोज़ से शहरी इकट्ठे हो रहे हैं। ख्याल रहे कि 13 सितंबर को ईरान के पुलिस ने 22 साला कुर्द ईरानी खातून मासा अमीनी को हिजाब दुरुस्त तरीके से ना ओढ़ने पर हिरासत में लिया था। पुलिस से हिरासत के दौरान मासा अमीनी के कोमे में चले जाने के बाद 26 सितंबर को इनकी हलाकत की खबर आई थी। मासा अमीनी की दर्दनाक मौत के वाक़े के बाद से ईरान के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरा का सिलसिला जारी रहा है, जिनमें तकरीबन 41 हलाक जबकि मुत्तहद को गिरफ़्तार किया गया है। अमेरिका और यूरोप समेत दुनिया भर के मुजाहिरीन ने सड़कों पर निकल कर अपने गम और गुस्से का इज़हार किया है। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस के मरकज़ में वाक़ ट्रोग्डियो स्क्वायर में होने वाले पुरअमन एहतजाज के दौरान ईरान और उसके सुप्रीम लीडर अयातुल्ला ख़ामेनी के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी हुई। तमाम पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जबकि एक शख्स को गिरफ़्तार किया गया है। पेरिस पुलिस ने जारी बयान में कहा कि कई मौक़ों पर मुजाहिरीन ने ईरान सफारत खाने के करीब रुकावटों को तोड़ने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक तकरीबन 4000 अफराद मुजाहरे के लिए इकट्ठे थे, जिन्हें पीछे हटाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में भी ऐसी नौयत का मुजाहरा हुआ, जहाँ मुजाहिरीन ने ईरान के सफारत खाने तक पहुँचने के लिए रुकावटों को तोड़ने की कोशिश की। लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कहा कि मुजाहिरीन ने पथराव किया, जिसमें मुत्तहद पुलिस अफसरान ज़ख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक कम से कम 5 अफसरान अस्पताल में दाखिल है, जिनमें से कुछ की जिस्म की हड्डियां भी टूटी हैं। इससे पहले पुलिस ने बयान में कहा था कि सफारत खाने के बाहर बड़ी तादाद में मुजाहिरीन इकट्ठे हुए हैं, जिनमें से एक बड़े ग्रुप का मकसद बदअमनी फैलाना है। जबकि मासा अमीनी के कत्ल के खिलाफ ईरान में असातिज़ा, खिलाड़ी और सरकारी मुलाजिमीन इस्तीफ़ा देने लगे हैं। ईरानी असातिज़ा, खिलाड़ियों और सरकारी मुलाजिमीन की बड़ी तादाद ने पुलिस की ज़ेर हिरासत 22 साला मासा अमीनी की हलाकत के खिलाफ एहतजाजन इस्तीफ़ा दे दिया। ये थी अब तक की अहम खबरें। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल विज़िट करें। ये बुलेटिन आप तक पहुंचाई है उमर करीम बलोच ने और इसके एडिटर थे कमर मालिक बलोच। मुझे बलोचिस्तान अफेयर्स के टीम के साथ इजाज़त दीजिए। शब खैर।